بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 159 159، اور آج کا ہے یہ 5واں اور آخری ویلاگ معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین اکرام، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول ہے، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، اور پہلے پارہ سے لے کر تیسرے پارہ تک، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان رائٹر ہیں اس کتاب کے، یعنی مفتی اعظم پاکستان کون ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے معارف القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعجاز قرآنی کے پورے وجوہ اور ان کی تفصیلات کا بیان ایک نہایت طویل بحث ہے۔ علماء امت نے اس پر 20 مستقل کتابیں ہر زمانہ میں مختلف زبانوں میں تصنیف فرمائیں۔ سب سے پہلے 3 صدی ہجری میں جاحظ نے نظام القرآن کے نام سے مستقل کتاب لکھی، پھر 4 صدی کے اوائل میں ابو عبداللہ واسطی نے بنام اعجاز القرآن ایک کتاب تصنیف کی، پھر اسی صدی میں ابن عیسیٰ ربانی نے ایک مختصر رسالہ بنام اعجاز القرآن لکھا۔ قاضی ابو بکر باقلانی نے 5ویں صدی کے اوائل میں اعجاز القرآن کے نام سے ایک مفصل و مبسوط کتاب لکھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے اتقان اور خصائص کبریٰ میں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں، قاضی عیاض نے شفعاء میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس مضمون کی تفصیل لکھی۔ آخری دور میں مصطفیٰ صادق رافی مرحوم نے اعجاز القرآن کے نام سے، اور جناب سید رشید رضا مصری نے الوحی المحمدی کے نام سے مستقل جامع اور مبسوط کتابیں لکھیں۔ اردو زبان میں استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک رسالہ بنام اعجاز القرآن تصنیف فرمایا۔ یہ بھی قرآن مجید کی خصوصیت میں سے ہے کہ اس کے ایک مسئلے پر مکمل تفسیر کے علاوہ مستقل رسائل و کتابیں اتنی لکھی گئی ہیں کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ یہ مضمون اپنی پوری تفصیل کے ساتھ تو اس جگہ بیان نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا بیان ہو چکا ہے وہ بھی ایک مصنف مزاج انسان کو اس پر مجبور کر دینے کے لیے کافی ہے کہ قرآن مجید کو، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور حضور اکرم کا عظیم شان معجزہ تسلیم کر لیا جائے۔ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ، جس میں چند شبہات اور جوابات ہیں جتنا ہم نے پڑھا اسی کا۔ تو آج یہاں ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین بندہ وہ جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھلاتا ہے، خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ دے، ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ بہترین کر دے، صحت مند کر دے، جن کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔